اللہ तबारक व ताला उन लोगों का नाम भी जारी कर देता है जो इस साल दुनिया में नहीं रहेंगे, और जो दुनिया में आएंगे उनका भी अल्लाह तबारक व ताला नाम जारी कर देता है कि इतने लोग, इतने बच्चे बच्चियां दुनिया में पैदा होंगे, और फला फला जो है वो इस साल दुनिया से चला जाएगा। सिर्फ इसी जुमले पर अगर गौर कर लिया जाए कि शब बारात, उस रात में अल्लाह तबारक व ताला मुर्दों के नाम की फहरिस्त जारी कर देता है, तो फिर वो इंसान पूरा साल जो है नेक ही बनकर जिंदगी गुजारता रहेगा, क्योंकि पूरे साल का वक्त रहता है और उस पूरे साल के अंदर कौन सा दिन, कौन सा वक्त, कौन सा लम्हा इंसान की मौत के लिए अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन होता क्या है कि सब अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला मुर्दों के नाम की लिस्ट जारी कर देता है इस रात में, लेकिन फिर भी इंसान जिस तरह से वो ज़िंदगी गुजारता रहा है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा आ गया, उसकी ज़िंदगी में, उसके रवैये में ज़र्रा बराबर भी तब्दीली नहीं आती। हालांकि आप देखें अपने आस पड़ोस के लोगों को कि इस साल कितने आपके रिश्तेदार, भाई लोग, माँ बाप में से कौन कौन दुनिया से चला गया। यकीनन वही लोग इस दुनिया से चले गए आपके महल्ले से, आपके ख़ानदान में से, आपके रिश्तेदारों में से, जिनका नाम गुज़िश्ता शब बारात में अल्लाह ने जारी कर दिया। क्या बईद है और क्या किसी के पास गारंटी है कि ये जो अब शब बारात आ रही है, इस शब बारात के अंदर अल्लाह हम में से किसका नाम जारी कर दे। मैं भी हो सकता हूँ, आप में से भी कोई भी हो सकता है। और यही ज़िंदगी का उसूल है कि यहाँ इंसान एक मुसाफिर है, अपना सफ़र तय करता है और फिर आखिरत की जानिब चला जाता है। बहुत से लोग क़यामत का इंतज़ार करते हैं, क़यामत कब कायम होगी, हालांकि हम में से कोई भी क़यामत तक ज़िंदा रहने वाला नहीं है। सब 50 साल के अंदर, 100 साल के अंदर लिपट जाएंगे और एक भी बाकी नहीं रहेगा। 100 साल जैसे पूरे होंगे इस मस्जिद में, हम में से कोई भी मौजूद नहीं होगा। जैसे ही 1 सदी गुजरेगी, और जो 1 सदी पहले के लोग थे वो इस मस्जिद को आबाद करते थे, और वो इस मस्जिद को वीरान करके चले गए, हम भी वीरान करके चले जाएंगे। लेकिन जो मैंने कहा कि ज़िंदगी सिर्फ एक सफ़र है, इंसान अपना सफ़र पूरा करता है, चला जाता है। और अल्लाह के रसूल ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि मम्माता कद उकीमत सातुहु, जो भी मर गया दुनिया में, उसके लिए उसकी क़यामत कायम हो गई है। अब वो क़यामत का इंतज़ार ना करे कि क़यामत 400 साल बाद आएगी या 300 साल बाद आएगी। हालांकि ज़माना जिस रफ्तार के साथ तरक्की कर रहा है, बहुत जल्द क़यामत आने वाली है, जहाँ अपने पराए गैर किसी का भी एहतराम नहीं, ना बाप को बेटे का एहतराम, ना बेटे को बाप का एहतराम। हालात जिस तरह से बदलते जा रहे हैं और क़यामत की निशानियाँ जिस तरह से रूनुमा होती जा रही हैं, बस चंद बड़ी बड़ी निशानियाँ अभी क़यामत की बाकी हैं, वरना क़यामत की अक्सर निशानियाँ वाक़ हो चुकी हैं। हुज़ूर ने उस ज़माने में 1400 साल पहले, अब तो तकरीबन 1500 साल पहले इरशाद फरमाया कि क़यामत की निशानी एक ये है कि क़यामत आएगी तो उससे पहले औरतें बिजनेस करने लगेंगी। ये निशानी है क़यामत की कि औरतें भी क्या है, बिजनेस करेंगी। तो आज कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें औरतें इन्वॉल्व नहीं है? सब में शामिल औरतें। और क़यामत की एक निशानी ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि लोग अचानक मर जाएंगे। शाम को खाना खाकर बिस्तर पर जाएगा, सुबह को पता चलेगा इंतकाल हो गया। अचानक मौतें भी ये क़यामत की निशानियां हैं। और सबसे अहम निशानी जो अभी नहीं हुई है वो क्या है कि इंसान दुनिया में इतना परेशान हो जाएगा
اور اس قدر پریشان، ڈپریشن میں، ٹینشن میں رہنے لگے گا انسان دنیا میں کہ وہ قبرستان جائے گا اور تمنا کرے گا کہ میں قبر میں کیوں نہ چلا جاتا کہ یہاں تو سکون ملے گا مجھے۔ لیکن یہ نشانی بھی آہستہ آہستہ رونما ہونے والی ہے۔ ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کو لے کر بہت پریشان ہے، اس کی زندگی اتنی اجیرن بن گئی ہے کہ وہ سکون کی تلاش میں ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو مر گیا اس کے لیے اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس سے پہلے ایک آیت اور سنیں آپ، اور قرآن کی ایک آیت ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ لِبُيُوتِهِمْ سَقَفًا وَمَعَارِجَ۔ لمبی آیت ہے، اس کا میں ترجمہ آپ کو سناؤں۔ سورہ زخرف کی آیت ہے، 33 نمبر آیت۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی امت بن جائیں گے، یہاں مراد امت سے سارے کے سارے لوگ کافر ہو جائیں گے، اگر یہ نہ ہوتا کہ ہمارے سارے بندے کافر ہو جائیں گے تو ضرور ہم اس دنیا کے اندر کافروں کے لیے اتنا مال و دولت دے دیتے کہ وہ پہنتے بھی سونا چاندی، اور اللہ فرماتا قرآن میں کہ اتنا انہیں ہم سونا چاندی دیتے کہ وہ اپنے گھروں کی چھتوں کو بھی چاندی کا بنا لیتے، اور اتنا انہیں ہم سونا چاندی مال و دولت دیتے کافروں کو دنیا کے اندر برتنے کے لیے کہ وہ اپنے گھروں کا زینہ بھی چاندی کا بناتے، چاندی کے زینے پر چڑھ کر جاتے، اور اپنے بستر یعنی تختوں کو، بیڈوں کو بھی وہ چاندی کا بنا لیتے۔ اور آگے قرآن کہتا وَزُخْرُفًا، ان کے محلات، اپنے گھروں کو بھی سونے چاندی کا بنا لیتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سونے چاندی کا آدمی کب بنائے گا؟ گھر بھی سونے کا اور زینہ بھی چاندی کا، جس پر سوتا بیڈ وہ بھی چاندی کا۔ لیکن قرآن کہتا آگے ہم اتنا کافروں کو دنیا میں مال و دولت برتنے کو دیتے، اگر یہ نہ ہوتا کہ ہمارے سارے مسلمان بندے ان کافروں کے مال و دولت کو دیکھ کر کافر ہو جائیں گے۔ ہاں، کیا کہ اب مسلمان بندہ دیکھتا رہے یہ کافر، اس کی تو چھت بھی چاندی کی، سونے کا گھر ہے اس کا، محلات اس کے چاندی کے، زینہ اس کا چاندی کا، یہ تو مال و دولت والا ہے، اور میں مسلمان ہوں، محتاج ہوں، فقیر ہوں، کیوں نہ میں بھی کفر کر جاؤں کہ اللہ مجھے بھی اتنا دے دے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم کافروں کو دنیا میں اتنا مال و دولت دیتے، لیکن پھر کیا ہوتا؟ قرآن آگے کہتا ہے اتنا بھی اگر ہم مال و دولت کافر کو برتنے دے دیں تب بھی وہ دنیا کا ساز و سامان ہے، اور اس کی انتہا کیا ہے؟ زوال ہے، فنا ہونا ہے۔ لیکن اے میرے مسلمان بندو، صرف تمہارا لحاظ کیا ہم نے کہ ہم نے کافروں کو اتنا مال و دولت نہیں دیا، صرف اس وجہ سے کہیں تم کفر نہ کر بیٹھو، ورنہ ہم تو کافروں کو دنیا ان کے کیا ہے ذہنوں سے بھی ماورات عطا فرماتے، اور وہ دنیا ہی میں اس زندگی کو جی کر جہنم میں چلے جاتے۔ لیکن تمہارے لیے ہم نے کیا بنایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دنیا بھی دی ہے برتنے کے لیے، ایک متعین وقت تک انسان دنیا کو برتے گا، پھر قرآن کہتا ہے تمہارے لیے تو پھر آخرت میں سونے کے محلات ہم نے تیار کیے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت، اور دوسری آیت سنیں قرآن کی کیا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ اندازہ لگائیں ابھی بھی کافروں کو اللہ نے بہت مال و دولت سے نوازا، لیکن پھر بھی نہ جانے کتنے مسلمان کفر اختیار کر رہے ہیں، کتنے ان کے عیش و آرام کو دیکھ کر کے امبانی، ٹاٹا، برلا، ارے یہ کیا ہے، اور ہم کیا ہے 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ کتنے لوگ آج بھی کفر کو پسند کر رہے ہیں۔ پسند کرنا کیا ہے؟ جو کام وہ کرتے ہیں کفریہ، ہمارے مسلمان بندے بھی کرتے ہیں وہ کفریہ کام۔ قرآن کی دوسری آیت سنیں وَإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے زمین پر جو کچھ بھی بنایا ہے وہ زیب و زینت کے طور پر بنایا ہے۔ یہ جو تم بلڈنگیں دیکھتے ہو 18 مالہ کی، 30 مالے کی، اور آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرا فلیٹ اس کے اندر کیوں نہیں ہے، میں کیوں چول کے اندر رہتا ہوں چھوٹے سے روم کے اندر۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا۔ یہ جو ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ بھی بنایا ہے، یہ جو تم گاڑیاں دیکھتے ہو مرسیڈیز چلتی ہوئی، یہ جو تم دیکھتے ہو امیروں کو، کبھی امیر مالدار لوگوں کو عالی شان فلیٹ میں رہتے ہوئے، قرآن کہتا ہے ہم نے صرف اس لیے زمین کے اوپر یہ ساری چیزیں بنائی ہیں تاکہ ہم اپنے بندوں کو آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا،
پھر قرآن آگا کہتا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، پھر ایک وقت آئے گا یہ جو زمین کے اوپر جو زیب و زینت ہے ہم اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے. یہ جو آپ کو برج خلیفہ نظر آتا ہے یہ اللہ اس کو کیا ہے زمین کے برابر کر دے گا. پھر ایک حدیث سنا آپ یہاں پر، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بہت سے انسان آپ میں سے ایسے ہوں گے جو دن رات محنت کرتے نمازیں بھی نہیں پڑھتے، کمائی کمائی کمائی، پیسہ آئے غلہ کبھی کھولنا کبھی بند کرنا، پیسے کبھی گننا، صرف یہی زندگی کا مقصد ہے. لیکن پھر بھی بہت سے لوگ یوں پریشان ہوں گے کہ محنت اس قدر کرنے کے بعد بھی اللہ مجھے نواز کیوں نہیں رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ پوری زندگی ممبئی میں گزر گئی، ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر رہتے ہوئے پڑوسی کا فلیٹ ہو گیا، میرا فلیٹ کیوں نہیں ہے؟ پڑوسی کے پاس 4 گاڑیاں ہو گئی، میرے پاس گاڑیاں کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے، جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ اسے دنیا سے ایسا بچاتا ہے جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو. ہم بیمار کو پانی سے بچاتے ہیں کہ بیماری نہ بڑھ جائے، اللہ اپنے اس بندے کو دنیا سے بچاتا ہے. وہ چاہتا بھاگنا دنیا کی طرف، دنیا کے پیچھے بھاگنا چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی آ جائے یہ بھی آ جائے، نہیں آتا ہے. کیوں نہیں آتا ہے؟ کہ اللہ تجھے عطا کرنا نہیں چاہتا ہے. اللہ تیرے بارے میں تجھ سے بہتر جانتا ہے. وہ جانتا اگر تجھے مال و دولت دے دیا تو مسجدوں کو چھوڑ دے گا، تجھے اگر مانا کاروباری بڑا بزنس مین بنا دیا تو زکات بھی نہیں دے گا. جب گنے گا کہ کروڑوں میں زکات جا رہی ہے تو پھر 2 لاکھ دے کر ہی کام چلائے گا. اللہ تمہارے بارے میں تم سے بہتر جانتا ہے، تم اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے ہو. اللہ جانتا ہے اگر اس کے پاس چند گاڑیاں ہو گئی کہیں تکبر نہ کرنے لگ جائے. ابھی یہ اتنا کھا رہا ہے، کما رہا ہے، جتنا کماتا ہے اتنا کھاتا ہے، کم سے کم میری بارگاہ میں آ کر 5 وقت سجدہ تو کر لیتا ہے، پھر تو یہ مسجدوں کے دروازے بھول جائے گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں دنیا سے مال و دولت سے اس طرح بچاتے ہیں اپنے اس محبوب بندے کو جس سے ہم محبت کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ کہیں یہ دنیا میں پڑھ کر ہمیں نہ بھول جائے. اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ شب برات آنے والی ہے. اس شب برات کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اپنی ساری زندگی کی خطاؤں کی معافی مانگے. اور اللہ تبارک و تعالی مغرب کے بعد سے ہی فجر کے وقت تک آسمان دنیا پر نزول فرما کر اپنے بندوں سے یہی مطالبہ کرتا ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے؟ ہے کوئی میری بارگاہ میں میرا قرب مانگنے والا کہ میں اسے اپنا قرب عطا کر دوں؟ ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ لیکن انسان ہر سال اگر ایسے ہی زندگی گزارتا رہے، اس کے رویے میں اس کی زندگی میں اگر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو یقین جانو وہ شیطان کے زیادہ قریب ہے، اللہ کے قریب نہیں ہے. ورنہ بندہ تو سب کچھ اپنا فنا کر دے اللہ کی رضا کے لیے. ہر شب برات جب آئے تو یہ نہ ہونا چاہیے کہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے اپنی دکانیں بند کر کے آپ آ جاؤ. یہ عجیب معاملہ ہے. فرض نماز اگر کوئی انسان چھوڑ دے، ایک وقت کی جان بوجھ کا اگر کوئی فرض نماز چھوڑ دے 70 سال جہنم کی آگ میں جلے گا. یہ ہے ایک وقت کی نماز کی اہمیت کہ آپ نے اگر عصر کی نماز چھوڑ دی، فجر کی 5 وقتوں میں سے اگر ایک وقت کی نماز آپ نے جان بوجھ کر چھوڑی ہے کہ کسٹمر زیادہ آ گئے دکان پر، تو پھر ایسا ہوا کہ وقت نکل گیا تم نماز پڑھنا بھول گئے، صرف کسٹمر کے ایک کسٹمر کے چکر میں پڑھ کر تم نے ایک وقت کی نماز کو اگر ضائع کر دیا تو 70 سال جہنم میں جلنے کے آپ حقدار ہو گئے. اور جہنم ہم سنتے رہتے ہیں کہ جہنم میں جلیں گے جلیں گے. اللہ کے رسول نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ میکائیل ہنستے کیوں نہیں ہیں؟ فرشتے ہیں معزز حضرت میکائیل علیہ السلام، اور جبریل سے اللہ کے رسول پوچھتے ہیں یہ میکائیل مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب سے حضرت میکائیل نے جہنم کے بارے میں سنا ہے دیکھا ہے، جب سے جہنم وجود میں آئی ہے میکائیل نے ہنسنا چھوڑ دیا ہے. اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، یکایک مسجد نبوی کے اندر دھماکے کی آواز سنی گئی. اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا جان تو یہ دھماکہ کیسا ہوا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے یہ دھماکے کی آواز کیسی ہے. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے 70,000 سال پہلے اللہ نے جہنم میں ایک پتھر گرایا تھا، آج وہ جہنم کی تہ میں گیا ہے. اور اس جو 70,000 سال پہلے کتنی رفتار سے اونچائی سے نیچے پتھر آتا ہے، تو 70,000 سال میں وہ جہنم کی گہرائی میں گیا ہے. جب گہرائی میں گیا ہے تب یہ اس کے دھماکے کی آواز ہے جو اللہ نے مجھے سنائی ہے.
کون جائے گا جہنم کے اندر؟ وہی تو جائے گا جو نماز نہیں پڑھتا. قالوا لم نک من المصلین. قرآن پڑھو، قرآن یہی کہتا ہے. جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا جہنم میں کیوں چلے گئے، ایک ہی جواب دیں گے کہ ہم نے نمازوں کو نہیں پڑھا ہے. تو آج آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے اس قدر تعداد میں آتے ہیں، سارے کاروبار بند کر دیتے ہیں. فون پہ فون، کب ہوگی نماز، کس وقت ہوگی نماز. لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں؟ میں اگر شب برات کے دن اگر میں نفل نماز نہ پڑھوں، سو جاؤں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، نفل نماز نہ پڑھوں، میں نہ آپ کو پڑھاؤں، اور اگر میں سو جاؤں تو یہ اس دن کی نفل نماز سے بہتر ہے میرے لیے سونا. اور آپ اعتراض کریں گے کہ امام صاحب تو نفل نماز پڑھی بھی نہیں، سو گئے. لیکن اس سے زیادہ اہم ہے فرض نماز پڑھنا. میں اگر فرض نماز نہیں پڑھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عذاب میں گرفتار کرے گا. آپ نماز نہیں پڑھتے، پورا سال گزر جاتا. مسجدوں کی طرف کتنے لوگ ہیں جو ایک عید کی نماز پڑھنا آتے ہیں، جمعہ بھی غائب کر دیتے ہیں، 5 وقت نماز نہیں پڑھتے. لیکن نفل نماز اس لیے پڑھنا آتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا. پورا سال فرض نماز نہیں پڑھی اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر آدمی یہ گمان کرتا اللہ کے بارے میں کہ ان 2 رکعت کے بدلے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے گا. پورا سال اللہ کو ناراض کیا فرض نماز نہ پڑھ کر. ایک وقت کی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ مسجد میں آ جاتے اپنا کام کاج چھوڑ کر. دنیا کے اندر انسان بزی ہے مانتے ہیں، لیکن حدیث بھی تو سنو، اگر تم اللہ کے لیے وقت نکالو گے اللہ تمہارے وقتوں میں کیا ہے برکت نازل فرمائے گا. اور اگر اللہ کے لیے وقت نہیں نکالو گے، نمازوں کے لیے وقت نہیں نکالو گے، یہ حدیث ہے، قدسی ہے، اللہ تمہیں اتنا مشغول کر دے گا کہ تمہیں اللہ کو یاد کرنے کی بھی فرصت نہیں رہے گی. کتنے لوگ ہیں جو پوری اپنی زندگی میں اتنے بزی ہیں کہ انہیں پورا 24 گھنٹے کے اندر بھی خیال نہیں آتا کہ وہ اللہ کو یاد کر لیں. پورا دن گزر جاتا، رات گزر جاتی ہے، کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ مصطفیٰ کریم پر ایک بار درود پاک بھی پڑھ لیا کریں. یہ ہماری زندگیوں کا حال ہے. پورا سال اللہ کو ناراض کیا. پورا سال کتنے ہمارے نوجوان ہیں جو پورا سال گانے سننے میں گزار دیتے ہیں. اپنی اگر 4 ویلر میں بیٹھ کر جا رہا ہے تو گانے سنتا ہوا جا رہا ہے، اور اگر خالی بیٹھا ہے تو کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سن رہا ہے. پوری زندگی پورا سال اس نے گانے سن کر گزارا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا. حالانکہ گانا سننے کا تو عذاب اتنا ہے، حدیث کے اندر ہے کہ جو گانا سنے گا اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں شیشے کو پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈال دے گا. اور اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جو گانا سنتا ہے اللہ اس کے دل میں نفاق پیدا کرتا. نفاق کیا؟ منافق ہوتا ہے وہ ظاہراً، اور یہی نفاق ہے کہ سامنے بھائی ہے تو تعظیم کر رہا ہے، پیٹھ پیچھے بھائی کی برائیاں کرتا ہے. یہ رشتے کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ گھروں میں گانے باجے جو بج رہے ہیں. تو پورا سال اللہ کو ناراض انسان کرتا ہے. شراب پینے والا ایک وقت کے لیے اللہ سے ڈر کر شراب نہیں پیتا، نہیں چھوڑتا کہ ہاں اللہ دیکھ رہا ہے شراب چھوڑ دے. کتنے نوجوان ہیں جو زناکاری میں مبتلا ہیں، پورا سال گزر جاتا ہے اپنی گرل فرینڈ کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے کہ زناکاری کا موقع مل جائے، اور پھر سمجھتا ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھوں گا اللہ معاف کر دے گا. آپ کتنے کاروباریاں دکان پر آپ کتنا کیا جھوٹ بول کر سامان بیچ رہے ہیں. آپ اپنی دکانوں پر کیا ہے، کس قدر کیا ہے کٹ پیس کا مال جو ہے صحیح بتا کر بیچ رہے ہیں، حالانکہ اس کے اندر ڈیفیکٹو مال ہے. وہ پورا سال آپ نے کیا ہے زیادہ مال آئے گا اور خراب مال کو اچھا مال بنا کر بیچا، اور پھر چاہتے ہو کہ اللہ 2 رکعت نفل نماز کے بدلے تمہیں بخش دے گا. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. تمہیں اللہ کے لیے وقت دینا پڑے گا. پورا سال تمہیں نمازیں پڑھنی پڑیں گی. تمہیں نیک مخلص مسلمان ہو کر جب تم زندگی گزارو گے، جب تم 2 رکعت نفل نماز پڑھو گے تو اللہ اپنی رحمت کے دریا تم پر بہا دے گا. شرط یہ ہے کہ اللہ کے مخلص بندے بنو، نیک بندے بنو. یہ نہیں کہ پوری زندگی تو تم گناہوں میں گزار رہے ہو اور 2 رکعت نفل نماز کے بدلے اللہ تمہیں معاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالی غیرت مند ہے. اس کائنات میں سب سے بڑا غیرت مند اللہ ہے. تم اللہ کے لیے کیا ہے اگر وقت نہیں نکالو گے تو تم چاہے جتنی چاہے نفل نماز پڑھتے رہو، قیامت کے دن تمہارے منہ پر اللہ ان کو مار دے گا. اور سنیں قریب سے، ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی ہم اپنی نمازیں ٹھیک کر لیں، اور پوری زندگی آدمی پڑھتا رہتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، الحمد عالمین عالمین. یہ ہمارے تلفظ ہیں، یہ صرف اللہ کا فضل ہے اگر وہ قبول کر لے. ورنہ حشر کے میدان میں جب تمہاری نیکیوں کی پیٹی کھلے گی نا، جیسے ووٹ جو ہے کینسل ہو جاتا،
ये चंडीगढ़ में भी वोट कैंसिल हुए। तो अगर तुम्हारी नेकियों की पेटी अगर खुलेगी हश्र के मैदान में, पता चलेगा कि तुम्हारी जोहर की नमाज कैंसिल हो गई। क्यों कैंसिल हो गई? तुमने सुभान रब्बियल अजीम पढ़ा था। क्यों कैंसिल हो गई? तुम सही से वुजू करके नहीं आए, तुमने गुस्ल सही से नहीं किया। तो इंसान पर यह भी लाजिम है कि वो जो नमाज पढ़ रहा है उसे दुरुस्त करे। पूरी जिंदगी इंसान ने बचपन में कुरान पढ़ लिया, पूरी जिंदगी गुजर जाती है, इंसान कुरान नहीं पढ़ता। तो खुदारा शब बारात आने से पहले अल्लाह से माफी मांगो और अहद करो कि पूरा साल जो है हम नमाजें पढ़ेंगे, तभी तो नफल नमाज पढ़ने का मजा है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल कज़ा नहीं हुई है नमाज, तो मैं अगर नफल पढ़ूंगा तब अल्लाह तबारक व तआला मुझसे खुश होगा कि तूने फराइज को अदा किया, नफल तूने अपनी जानिब से मेरी रजा के लिए पढ़े हैं, जा मैं तेरी इस नफलों के बदले तुझसे राजी हो गया हूं। नफल का मतलब यही है, अल्लाह का मुतालबा नहीं है नफल पढ़ने का, फर्ज पढ़ने का अल्लाह का मुतालबा है कि आओ नमाज की जानिब, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह। इसका मुतालबा है कि फर्ज पढ़ने के लिए आओ। अगर आप नफल नमाज नहीं भी पढ़ेंगे कोई गुनाह नहीं है। नफल नमाज बंदे की अपनी जानिब से है कि अल्लाह फर्ज मैंने तेरे मुतालबे पर पढ़े हैं, नफल मैं अपनी मर्जी से तेरी रजा के लिए पढ़ रहा हूं। तो जो अल्लाह का मुतालबा है जब वो पूरा होगा और आपने पूरा साल नमाज नहीं पढ़ी और 2 रकत नफल नमाज आपने पढ़ ली, तो अल्लाह फरमाएगा, यही तो फरमाएगा कि जा अपनी इन 2 रकत नफल नमाज को अपने पास रख, जो हमने तुझसे मुतालबा किया वो तो तू अदा नहीं कर पाया। तो अहद करें कि पूरा साल हम नमाज पढ़ेंगे और 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। 2 रकत नफल नमाज पढ़ना ये उसी के लिए मुफीद है कि जिसकी जिंदगी में कज़ा नमाज ना हो। वरना मसला यही है जो सुन लें आज भी कि शब बारात में नफल ना पढ़कर पूरी रात अपनी कज़ा नमाज पढ़े। नफल ना भी पढ़ोगे कोई अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा और कज़ा नमाजों के बारे में अल्लाह आपसे पूछेगा। जो 52 मकामात हैं कि जहां पर अल्लाह अपने बंदे को खड़ा करके पूछेगा। सबसे पहला मकाम, जन्नत में ऐसे नहीं चला जाएगा आदमी कि मर गया और जन्नत में चला गया। ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशी कर लें। जन्नत में जाने का रास्ता बड़ा मुश्किल है। मौत जब आती है तो शैतान से बचना यह भी एक बहुत बड़ा कारनामा है कि जो शैतान के जिसने बड़े बड़े वक्त के वलियों को गुमराह कर दिया और हमारा तुम्हारा हम जैसा आदमी शैतान के चुंगल से बच जाए, अल्लाह का फजल है। तो मौत इंसान को ईमान की हालत में आ जाए, शैतान से बच जाए, पहली मंजिल तो यही है। फिर कब्र में जाकर कब्र के फितने से बच जाए, फिर हश्र के मैदान में पुलसिरात से गुजर जाए, पुलसिरात से गुजरने के बाद भी मीज़ान अमल पर नेकियां ज्यादा हो, फिर कहीं जाकर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत का परवाना देगा। और उससे पहले भी 52 मकामात पर अल्लाह तुमसे रोकेगा, तुम्हें रोकेगा, तुमसे पूछेगा सबसे पहला सवाल कलमे तौहीद के बारे में। दूसरा जो मकाम है 52 मकामात में से वो नमाज का है कि अल्लाह नमाज के बारे में पूछेगा। फिर एक मकाम आएगा अल्लाह ज़कात के बारे में पूछेगा, एक मकाम आएगा अल्लाह रोज़ों के बारे में पूछेगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप 52 मकामात पर जवाब देने के बाद फिर अल्लाह फरमाएगा कि जन्नत में चला जा। और अगर कोई पहले ही मकाम पर फंस गया और दूसरे मकाम पर फंस गया कि अल्लाह ने नमाजों का सवाल कर दिया कि कितनी नमाजें छोड़ कर आया है, इनका हिसाब किताब दे, क्या उज़्र था तेरे पास कि तूने मेरी नमाजों को छोड़ा, तो सीधा जहन्नम में जाने का हुक्म होगा। और जहन्नम बड़ी दुश्वार है। यकीन जाने कि कुरान में जो जहन्नम की कड़ी का जिक्र है, जंजीर का जिक्र है, हदीस में है कि जहन्नम की जंजीर अगर दुनिया में रख दी जाए तो इंसानों सारे इंसान मिलकर भी उठाएं तो नहीं उठा सकते। और जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जहन्नम इतनी खतरनाक है, अगर सुई के नाके के बराबर अगर उसकी आग दुनिया में डाल दी जाए तो तबाह बर्बाद हो जाए। और जिस हथौड़े से, हंटर से फरिश्ते जहन्नमी को जहन्नम में कूटेंगे, उसके बारे में यह है कि अगर वो हंटर हथौड़ा दुनिया में अगर रख दिया जाए तो इंसान उठा नहीं सकते हैं। ये हालात हैं। कुरान आप पढ़ें, खुजू फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, ये कुरान करीम पढ़ते जाएं। 30वां पारा आप पढ़ें, किस तरह से अल्लाह ने जहन्नम